آئیے ہم قرآن کے بارے میں اس کا انٹروڈکشن قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ قرآن کیا ہے، قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ قرآن ہمیں کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کے بارے میں قرآن کے اندر ہی لکھا ہے۔ ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، اے آسمانی کتاب تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، میرا نام قرآن ہے۔ ہم اس کتاب سے پوچھتے ہیں، اے کتاب، اے قرآن تجھے کس نے نازل کیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، اے قرآن تجھے کون لے کر کے آئے؟ تو قرآن خود جواب دیتا ہے نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے۔ اے قرآن ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ تجھے کس کے اوپر نازل کیا گیا؟ تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا۔ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، اے قرآن تیرا کام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کو سیدھا راستہ دکھانا میرا کام ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، میں ان سب کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہوں، یہی میرا کام ہے۔ اے قرآن تیری شان کیا ہے بتا؟ تو قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، میری شان یہ ہے کہ اگر مجھے کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جاتا تو میرے اندر اتنا وزن ہے پہاڑ میرے وزن کو برداشت نہ کر سکتا، اور پہاڑ اپنا سینہ پھاڑ کر کے چورا چورا ہو جاتا۔ یہ میری شان ہے قرآن کی۔ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، اے قرآن تیرا مقام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ، میرا مقام ہے لوح محفوظ۔ 7 آسمان سے اوپر عرش کے پاس ایک تختی ہے، اس تختی کا نام ہے لوح محفوظ، وہ اس قرآن کا اصل مقام ہے۔ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، اے قرآن تجھے کب نازل کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مجھے رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، اے قرآن تجھے کون سی رات میں نازل کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مجھے اللہ نے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن سے ہم سوال کرتے ہیں، اے قرآن تیرا دنیا والوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو دنیا والوں کو؟ تو یہ قرآن جواب دیتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، میں دنیا والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جو لوگ سیدھے ہیں، سچے ہیں، بات ماننے والے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بڑا اجر ملنے والا ہے، ثواب ملنے والا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، یہ قرآن خود اپنا جواب دیتا ہے۔ قرآن کے اندر خود اللہ نے قرآن کو انٹروڈیوس کیا ہوا ہے کہ قرآن کیا چیز ہے۔ قرآن کے 40 نام ہیں، ہم تو صرف جانتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، لیکن قرآن کے کتنے نام ہیں؟ ذرا زور سے بولے تو نیند چلی آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे। एक साहब आकर पूछे मुझसे मसला, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करता। एक बात याद रखिएगा, लोग मुझसे मसला आकर पूछते हैं, अब किसने आकर पूछा आपको तो नहीं मालूम है ना। मैं लोगों के सामने इस तरह की बातें इसलिए बयान करता हूँ ताकि आप लोगों को मालूम हो। किसी का नाम नहीं लेता, एड्रेस नहीं बताता और किसी को शर्मिंदा नहीं करता। समझ में आ गई बात। तो एक आदमी ने आकर मुझसे मसला पूछा, हजरत वो ताज्जुब की नमाज कहते, कौन सी नमाज वो ताज्जुब का तो क्या वंडर। बेचारे को तहज्जुद ये बोलना भी नहीं आ रहा, मुसलमान है। आज हमारी ये हालत है कि हमें ना सूरह फातिहा याद है, ना दुआए कुनूत याद है, कलिमा पढ़ना नहीं आता, मस्जिद का नाम बोलना नहीं आता। मोहल्ले में 20-20 साल से रहता है, ऐसे नौजवान हैं, जमात के साथी जब दूर से सफ़र करके आते हैं उनसे पूछते हैं, हम ना रुख दिए हैं, मक्का मस्जिद में जाना है, कौन सी मस्जिद है वो, रास्ता किधर है। बहुत से नौजवान हमारे ही मोहल्ले में ऐसे हैं, उस मस्जिद का रास्ता दिखा देते हैं। उनको नाम भी नहीं मालूम कि इस मस्जिद का नाम मक्का है, फला मस्जिद का नाम मदीना है या मोहम्मदिया है। ऐसे नौजवान हैं, क्या हम अल्लाह को मुंह दिखाएंगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही इज़ नॉट ओनली ए प्रॉफिट, ही इज़ टीचर आल्सो, ही इज़ डॉक्टर आल्सो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ पैगंबर नहीं, वो तो उस्ताद भी हैं और मुर्शिद भी हैं, पीर भी हैं और सबकी तरबियत करने वाले भी हैं। ज़ाहिरी तरबियत भी करते हैं, बातिनी तरबियत भी करते हैं, जिस्मानी इलाज भी बताते हैं, रूहानी इलाज भी बताते हैं। फिज़िकली आदमी को कैसा होना गाइड करते हैं, स्पिरिचुअली आदमी को कैसे होना रास्ता बताते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारों को देखा करते थे, मेरे दीवाने क्या क्या कर रहे हैं। मुझसे अलग होने के बाद अबू बकर क्या करता है, उमर क्या करता है, चलो आज देखते हैं। रात का वक्त है, मदीने की गली है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हुए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर से गुज़र हुआ। देखा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद की नमाज, रात की नमाज, पिन ड्रॉप साइलेंट, बिल्कुल आवाज़ नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए, देखता हूँ उमर क्या करता है। वहाँ जाकर देखा, वहाँ तो पूरा हंगामा मचा हुआ है, पूरा हंगामा है, बिल्कुल एकदम बुलंद आवाज़ से किरात चल रही है। सुबह हुई, दोनों को बुलवा लिया, हज़रत ने आ जाओ, कोर्ट में आ जाओ, जजमेंट होने वाला है तुम दोनों के बारे में। हज़रत अबू बकर से कहा, अय अबू बकर, रात मैंने तुमको देखा, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तबीयत तो ठीक है, क्या बात है। हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जो कलाम पढ़ रहा था, जिसका कलाम था उसको सुना रहा था, वो तो रात के अंधेरी में चलने वाली चूंटी की धड़कन को भी सुनने वाला है, साउंड की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो उसको सुना रहा था जो खामोशी को भी सुन लेता है, आहिस्ता से, इसलिए मैं पढ़ रहा था। हज़रत उमर से पूछा, तुम्हारा क्या माजरा, क्यों ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे थे। हज़रत उमर ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, मैं सोने वालों को जगा रहा था, क्या सोते हो, उठो नमाज पढ़ो, रात का वक्त है, फरिश्ते नाजिल होने का वक्त है, दुआएं कबूल होने का वक्त है, यही तो प्राइवेट मीटिंग का वक्त है।
فجر کی نماز، ظہر کی، مغرب کی، عصر کی، عشاء کی، یہ تو کمبائنڈ میٹنگ ہے. تہجد کی نماز کیا ہے؟ پرائیویٹ میٹنگ ہے. تو رات میں لوگ سوئے ہوئے ہیں تو میں زور سے پڑھ کر ان لوگوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اپنا والیوم تھوڑا بڑھاؤ، اے عمر اپنا والیوم تھوڑا کم کرو. رات کی نماز ہے، اے ابو بکر تھوڑا سا آواز سے قرآن پڑھا کرو تاکہ چستی رہے، نیند نہ آئے. اے عمر اتنے زور سے قرآن نہ پڑھو کہ بازو والا اٹھ کر کھڑا ہو جائے، کیا ہو گیا، آہستہ سے پڑھو، تھوڑا ساؤنڈ کم کرو. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی. اور میں یہ واقعہ کیوں سنایا؟ میں نے آپ سے پوچھا قرآن کریم کے کتنے نام ہیں؟ آپ نے کہا 40، لیکن بالکل آہستہ سے کہا. آپ کو کیا کرنا؟ حضرت عمر جیسا بلند آواز سے بولنا ہے. کیوں؟ نیند کو بھگانے کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے. تو قرآن کریم کے کتنے نام ہیں؟ 40 نام ہیں قرآن کریم کے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہم تو صرف ایک نام جانتے ہیں. قرآن کو اللہ نے کتاب بھی کہا، قرآن کو اللہ نے وحی بھی کہا، قرآن کو اللہ نے فرقان کہا، قرآن کو اللہ نے صراط مستقیم کہا، قرآن کو اللہ نے الحق کہا، قرآن کو اللہ نے العزیز کہا، قرآن کو اللہ نے المفصل کہا، تنزیل کہا. بے شمار نام ہیں. 40 نام اہم اہم علماء کرام نے اس قرآن کے لکھے ہوئے. علماء فرماتے ہیں کسی کا مقام و مرتبہ جاننا ہو تو اس کا نام اور اس کا ٹائٹل کافی ہے. جس کے نام جتنے زیادہ ہوں گے وہ اتنا زیادہ عظیم ہے. قرآن کے 40 نام ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے اس قرآن کا مقام اور درجہ کتنا ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو قرآن بڑا عظیم الشان ہے. تو قرآن سے ہم سوال کریں گے کہ اے قرآن تو اپنے بارے میں انٹروڈیوس کر. تو قرآن خود اپنے اندر کے الفاظ کے ذریعے ہمیں اپنا انٹروڈکشن سناتا ہے. تو قرآن سے ہم پوچھتے ہیں اے قرآن تیرے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اے قرآن تجھے اگر پڑھیں گے کیا فائدہ ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے میرے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکی. بغیر وضو کے اگر کوئی آدمی ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے 10 نیکی ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الف لام میم، جو آدمی الف لام میم پڑھے گا اس کو ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم تینوں ملا کر کے ایک حرف ہے، نہیں، الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے. لہذا الف لام میم پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں. خالی الف لام میم پڑھ دیا تو کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں. اور پورے قرآن میں کتنے حروف ہیں معلوم ہے آپ کو؟ پورے قرآن کریم میں کتنے حروف ہیں آپ کو معلوم ہے؟ میں کسی کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا. آج میرا محلہ ایسا ہے، میرے رشتہ دار ایسے ہیں، میرے سامنے والے ملنے جلنے والے لوگ ایسے ہیں جن بیچاروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ قرآن میں کتنے پارے ہیں. ہے کہ نہیں؟ قرآن میں کتنے پارے ہیں یہ بھی نہیں معلوم. قرآن کی بڑی سورت کون سی نہیں معلوم. قرآن میں سب سے زیادہ فضیلت والی سورت کون سی ہے نہیں معلوم. آج ہمارے نوجوان کو دنیا کی ہر طرح کی نالج ہے. دنیا میں کتنی کنٹریز ہیں، کون سی کنٹری کا کیپٹل سٹی کون سا ہے، کون سے ملک کا پاپولیشن کتنا، کون سے ملک کی جی ڈی پی کتنی ہے،
کون سے ملک میں کون سا لینگویج چلتا ہے، کون سی کرنسی چلتی ہے، اور اس کرنسی کا ویلیو مارکیٹ کے اندر کیا ہے، کون سے ملک میں کیا کیا چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں، کیا کیا چیزیں کم پائی جاتی ہیں، دنیا میں کانٹیننٹس کتنے ہیں، آئی لینڈس کتنے ہیں، زمین کے اوپر کتنی آبادی ہے، دریاؤں میں کتنی آبادی ہے، سب ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے۔ تیلگو پڑھنا آتا ہے، انگلش پڑھنا آتا ہے، ہندی پڑھنا آتا ہے، کمپیوٹر کے لینگویجز پڑھنا جانتے ہیں، موبائل کے اپلیکیشنز کو مینیج کرنا، آپریٹ کرنا نوجوانوں کو آتا ہے۔ اگر نہیں آتا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ حالانکہ یہ وہ کتاب ہے جس نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کامیاب کر دیا۔ ابو قحافہ کسی کو نہیں معلوم۔ ابو قحافہ یہ کس کا نام ہے کسی کو نہیں معلوم۔ جب ابو قحافہ نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لیا، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا اور قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام صدیق اکبر میں بدل دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ پہلے ابو قحافہ۔ لوگ حضرت ابو بکر کو ابو قحافہ کہہ کر کے بلایا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو اپنایا، اس پر عمل کیا، اس کی عظمت کو سمجھا، دنیا نے ان کو صدیق اکبر کا ٹائٹل دیا۔ قیامت تک ان کا نام لیا جاتا رہے گا جب تک مسلمان دنیا میں زندہ رہے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، ترازو کے ایک پلڑے میں حضرت ابو بکر کا ایمان رکھو، ترازو کے دوسرے پلڑے میں حضرت عمر کا ایمان، حضرت عثمان کا ایمان، حضرت علی کا، امیر معاویہ کا، حسن کا، حسین کا، 1.25 لاکھ صحابہ کا ایمان رکھو۔ اس کے بعد تابعین کا ایمان، تابعین کا ایمان رکھو، اس کے بعد آنے والے ائمہ مجتہدین کا ایمان رکھو، اولیاء اللہ کا ایمان رکھو، صالحین کا ایمان رکھو، قیامت تک آنے والے میرے جیسے مولویوں کا، آپ جیسے مسلمانوں کا ایمان رکھو۔ تمام لوگوں کا ایمان مل کر حضرت ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اس قدر ایمان والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا، دوستی میں، فرینڈشپ میں، حضرت ابو بکر آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے۔ بولو کیا ریکویسٹ ہے؟ حضرت عمر نے کہا، میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں آپ کو دے دوں گا۔ میں نے زندگی میں جتنی نیکیاں کی ہے وہ ساری کی ساری نیکیاں آپ کو دے دوں گا، آپ صرف مجھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، آپ نے حضور کا ساتھ دیا، 3 دن آپ نے ان کا ساتھ دیا، پہاڑ کے اوپر حضور کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر آپ چلے، پتھروں میں چلے، گرمی میں، دن میں، رات میں، حضور کو حضرت ابو بکر نے اپنے کندھے پر بٹھا کر کے اٹھایا ہے، پہاڑ کے اوپر لے گئے۔ اے ابو بکر، وہ جو 3 دن اور 3 رات کا ثواب ہے وہ دے دو مجھے، بس میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں آپ کو دینے کے لیے تیار۔ اتنا اونچا مقام حضرت ابو بکر کو کیسے ملا؟ اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کو پڑھنے کی برکت، اس قرآن پر عمل کرنے کی برکت۔ تو ابو قحافہ نے قرآن کو اپنایا تو اللہ نے کیا بنا دیا؟ صدیق اکبر بنا دیا، ابن خطاب، کوئی نہیں جانتا، نو کیئر آف ایڈریس۔ کون ہے عمر؟ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جب اسی عمر نے قرآن کریم کی ایک سورت سن کر، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی، حضرت عمر کی بہن گھر میں اور ان کے بہنوئی سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، حضرت عمر وہ سنے
اور ڈائریکٹ چلے گئے حضور کے پاس کہ آج نعوذ باللہ حضور کی گردن اتار دوں گا کہ انہوں نے میری بہن کو بھی کنورٹ کر دیا، میرے بہنوں کو بھی کنورٹ کر دیا ہے۔ غصے میں گئے، جا کے پہنچے، جیسے ہی حضور نے کچھ بھی نہیں کیا، خالی انہوں نے جو کپڑا پہنا تھا اس کو پکڑ کر کے جھٹکا، بیٹھ نیچے۔ حضرت عمر دڑام سے گر گئے، توبہ اللہ کیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے لیے راتوں میں جاگ کر دعائیں مانگی تھی۔ حضور کو یقین ہو گیا تھا میرے پاس اللہ تعالیٰ عمر کو بھیجے گا، اس لیے بھیجے گا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے جیسے ہی وہ آئے، حضور نے جھٹک کر کے نیچے گرایا اور کلمہ پڑھوایا، اور قرآن شریف انہوں نے پڑھنا شروع کیا، قرآن پر عمل کرنا شروع کیا۔ حضرت عمر کا نام عمر فاروق بن گیا اس قرآن کی برکت سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کوئی نہیں جانتا تھا ان کو، ابن عفان کہہ کر کے ان کو پکارا جاتا تھا، باپ کا نام لے کر ان کو پکارا جاتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اس قرآن کو پڑھا، اس پر ایمان لائے اور اس قرآن کو اپنی زندگی میں اپنایا، عمل کیا، تو وہی عثمان ذو النورین بن گئے، اور تمام مکہ اور مدینہ میں سب سے زیادہ لوگوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرنے والے بن گئے۔ ابن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ، کوئی نہیں جانتا تھا ان کو کہ یہ کون ہے۔ لوگ پکارتے یہ کون ہے تو بولتے ابو طالب کا بچہ ہے، اس طرح پکارا کرتے تھے۔ لیکن وہی جب مسلمان ہو گئے، قرآن پڑھا، قرآن پر عمل کیا، تو کیا ہوا؟ علی ابن ابی طالب کو اللہ نے اسد اللہ الغالب بنا دیا، خلفائے راشدین میں ان کا نام آ گیا۔ تو جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ قرآن کریم معمولی کتاب نہیں ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تجھے پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے میرے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ اور قرآن کریم میں کتنے حروف ہیں معلوم ہے؟ قرآن کریم میں لوگوں نے ریسرچ کیا، اتنے دیوانے قرآن کے ایک ایک حرف کو گنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با 1، سین 2، میم 3، پھر الف آیا 4، پھر لام آیا 5، پھر لام آیا 6، پھر ہا ہے 7۔ اس طرح قرآن کے شروع سے لے کر آخر تک صحابہ کے دور میں ہی، تابعین میں سے یا صحابہ میں سے کسی نے قرآن کریم کے حروف کو شمار کرنا شروع کیا، تو قرآن کریم میں حروف کو گنا تو اس نتیجے پر وہ پہنچے 3,20,000 پر 3,670.1 حروف ہیں۔ اب جو آدمی پورا قرآن پڑھے گا اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 پر 2 لاکھ۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس قرآن میں 3,50,000 سے بھی زیادہ حروف ہیں۔ تو اس حساب سے جو آدمی ایک مرتبہ قرآن پڑھے گا اس کو 30 پر 5 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ کتنی نیکیاں؟ 30 پر 5 لاکھ نیکیاں پورا قرآن ایک بار پڑھنے سے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں بغیر وضو کے پڑھنے پر۔ اگر وضو کر کے قرآن کریم کو پڑھے گا نماز سے باہر، جیسے آپ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو 25 نیکیاں ایک حرف پر۔ اگر آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں بیٹھ کر تو ایک حرف پر 50 نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی۔ اگر یہی نماز آپ مکہ مکرمہ میں جا کے پڑھیں، کعبۃ اللہ کے سامنے پڑھیں، ایک حرف پر کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 1,00,000 نیکیاں۔ مسجد نبوی میں جا کر کے پڑھا، ایک حرف پر 50,000 نیکیاں۔
رمضان میں پڑھ لیا تو 1 حرف پر کعبۃ اللہ میں آ کر کے آپ پڑھیں گے 1 حرف رمضان میں 1 لاکھ انٹو 70 لاکھ، تو مدینہ منورہ میں 35 لاکھ 1 حرف پڑھنے پر، اور مکہ مکرمہ میں 70 لاکھ رمضان میں پڑھنے پر. کتنا بڑا ثواب ہے. اور قرآن ایسی کتاب ہے صرف اس کو پڑھنے پر ہی نہیں، سننے پر بھی ثواب ہے. آپ جو تراویح میں پورا قرآن سنتے ہیں آپ کو بھی اتنی نیکیاں مل گئیں. 30 پر 5 لاکھ نیکیاں آپ کو تراویح میں قرآن کریم سننے پر مل گئیں. اور قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے صرف پڑھنے پر نہیں، صرف سننے پر نہیں، قرآن کو ہاتھ لگانے پر بھی ثواب، قرآن کو سینے سے لگانے پر ثواب، قرآن کو چومو تو ثواب، قرآن کو دیکھو تو ثواب، قرآن کو صاف کر کے اٹھا کر کے رکھو تو بھی ثواب، قرآن جس محفل میں پڑھا جائے اس میں صرف بیٹھے رہو تو بھی ثواب. یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے، ایسی برکت والی کتاب ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.